وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومنون درس نمبر 1583 آیت نمبر 109. آج کا موضوع: کیا ہم نے صرف ظاہر کو اپنا مدعا بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون. خدا فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 109. لفظی ترجمہ: انہو کانا فریق من عبادی. میرے بندوں سے ایک گروہ تھا جو کہتا تھا ہے اے ہمارے رب. یقولون ربنا آمنا، جو کہتا تھا کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے. فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، تو لہذا تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. فاتخذتموہم سخریا، تو تم لوگ ان سے تمسخر کرتے رہے. حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تم میری یاد کو بھی بھول گئے. وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان سے ہمیشہ ہنسی کیا کرتے تھے، یعنی ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. انی جزیتم الیوم، آج ہم نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا. انہم ہم الفائزون، کہ وہ کامیاب ہو گئے. 3 آیاتیں میں نے پڑھی ہیں، بلکہ 9، 10، 11، 12 4 آیتیں. خیر، پہلی آیت سے میں شروع کر رہا ہوں. اس پہ میں نے گزشتہ سبق میں بھی بات کی تھی. دیکھیں، اصل جو ہے ایمان باللہ ہے. یعنی اس سے پہلے آیت میں تذکرہ تھا، تھوڑا سا میں آپ کو یاد بھی دلا دوں گزشتہ سبق، کہ جو حق سے انکار کرنے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 104 میں: تلفح وجوہہم النار، جن کا یعنی پلڑا ہلکا رہ گیا نیکیوں کا، تو وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے جائیں گے اور ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور وہ اس میں ان کی شکل بگڑ جائے گی. وہم فیہا کالہون. علم تکن آیاتی، پھر ان سے کہا جائے گا کہ کیا تمہیں میری آیات پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی اور تم اس کو جھٹلایا کرتے تھے؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہاں اے ہمارے رب
غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، پھر وہ کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب اب سرنا و سمینا، دوسری جگہ ہے ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا۔ دیکھیں یہاں تو ایمان بالغیب معتبر ہے، ایمان بالغیب معتبر ہے، ایمان بالمشاہدہ، یہ بات نوٹ کر لیں، ایمان بالمشاہدہ جو ہے وہ معتبر نہیں ہے دنیا میں۔ جس قوم نے بھی، دیکھیں اللہ کی یہ روایت رہی ہے، جس قوم نے مشاہدہ یعنی معجزے کا طلبگار بنے اور ان کو وہ دکھا دیا گیا پھر نہ مانے تو ان کو فوراً عذاب آ گیا۔ جیسا کہ قوم صالح تھی، انہوں نے کوئی نشانی مانگی تو پیغمبر نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی مشکل نہیں تھا، پتھر تھا، انہوں نے کہا کہ اس میں سے اونٹنی نکلے اور ابھی اس کے بچہ ہو تو وہ ہو گیا، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے تو وہ غر۔ تو ایک بات نوٹ کر لیں، یہاں مطالبہ ہے ایمان بالغیب کا، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، سورہ ملک میں ہے غالباً، کہ جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو ایمان بالغیب جو ہے وہ مطالبہ ہے اللہ کا، یعنی وہ ہے نا سورہ بقرہ میں، یؤمنون بالغیب ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب معتبر ہے، یعنی وہ معتبر کا مطلب وہ مانا جائے گا، اور ایمان بالمشاہدہ یہاں وہ نہیں ہے بہرحال۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کریں گے، مطالبہ کریں گے، اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سے نکال دے۔ اب دوبارہ ہم نے اگر وہی رویہ دہرایا پھر بے شک ہم ظالم ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، وہ وقت مہلت ختم ہو چکا ہے، اب اس میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ آج کا جو سبق ہے انہو کان فریق من عبادی، کہ میرے بندوں سے ایک گروہ ایسا تھا، انہو کان فریق من عبادی، جو کہتا تھا کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئیں۔ یہ آج کا سبق ہے سامنے کرم، میں آپ کے سامنے مختصر طور پہ ایمان باللہ کے بارے میں تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں مطالبہ کیا ہے ایمان کا، لیکن ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو مان لیں، ایسا ایمان تو کافروں کا بھی ہے۔ اللہ کی ذات سے تو کوئی منکر نہیں ہے، ٹھیک ہے نام بدل لیتے ہیں، کوئی قدرت کہتا ہے، کوئی نیچر کہتا ہے، کوئی بھگوان، کوئی کیا نام دیتا ہے، اس سپیریئر ذات سے کوئی انکار ہی نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر انکار ہے تو آخرت کی زندگی سے ہے، اگر انکار ہے ہمارا یعنی انسان کا، اگر انسان اقرار کرتا ہے تو اپنی حقیقت سے انکار کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے سر جھکانے سے عملی طور پہ انکار کرتا ہے، کہتا ہے نہیں زندگی میں نے اپنی مرضی سے گزارنی ہے۔ تو ایمان کا میں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ یقولون ربنا آمنا، اب یہ ایک جملہ ہے آمنا، اب یہ ایک جملہ قرآن میں اور جگہ بھی آیا ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو ایمان کی طرف ہمیں پکار رہا تھا، فآمنا ہم ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب اب ہمارے گناہ بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے برائیوں کو ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا ہم ایمان لے آئے، بس۔ تو ایمان باللہ مطالبہ ہے۔ سورہ عصر کا آپ مطالعہ کیجئے، والعصر ان الانسان لفی خسر
الا الذین آمنوا، زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، لیکن بچ گئے وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ اب یہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کس چیز پر ایمان؟ دیکھیں بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ یعنی اکیلی ایمان کی بات کرتا ہے، یقین کی، اور بعض جگہ جو ہے ایمان باللہ کی بھی بات ہوتی ہے، جیسے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ لیکن بہت سی جگہ صرف ایمان کی بات ہے۔ ایمان میں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بتاتا ہوں۔ ایمان کا مطلب دیکھیں یقین، اور یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں کہ ہر انسان یقین کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ انسان کے عمل سے، اس کی باتوں سے اس کے یقین کا پتہ چلتا ہے۔ انسان کے اعمال اور اس کی باتیں اس کی نیت اور یقین کا پتہ دیتی ہیں۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں 2 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے، تو وہ بھی کچھ چیزوں کا طلبگار ہوتا ہے، کچھ چیزیں اس کی نظر میں محبوب ہوتی ہیں، تو بس وہی اس کا تقاضا کرتا ہے، مجھے آئس کریم چاہیے، مجھے چپس چاہیے، مجھے چاکلیٹ چاہیے، اور یہی جنکس فوڈ کا مطالبہ کرتا رہتا ہے۔ تو اس کا یقین ہے اس پہ کہ یہ چیزیں بڑے مزے کی ہیں، یہ اچھی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ہم یقین کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں۔ بغیر یقین کے انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، انسان ساری زندگی یقین کے مطابق ہی عمل کرتا ہے۔ یہ بات تو اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا یقین کس پر ہے؟ ہمارا یقین، میں آج کے مسلمان کی یقین کی بات کر رہا ہوں، ہمارا یقین اپنی حقیقت پر نہیں ہے، اللہ کے معبود ہونے پر، معبود واحد ہونے پر ہمارا یقین نہیں ہے، آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، قبر کی زندگی پر ہمارا یقین نہیں ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا کوئی ایسا یقین نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ یہ سارے یقین ہمیں حاصل نہیں ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت، ان پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہمارا یقین ہے ظاہر پر، اپنے ظاہر پر اور دنیا کے ظاہر پر۔ ہم اسی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگی یعنی ہماری یقین کے مطابق میں اصل یہی ہوں، میں مرد ہوں، میں عورت ہوں، میں بچہ ہوں، میں جوان ہوں، میں بوڑھا ہوں، یہی ہم اپنے بارے میں تاثر رکھتے ہیں، اور اسی یقین کے مطابق ظاہر پر یقین ہے اور ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ مختصر بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ میں آج کے مسلمان کی بات کہہ رہا ہوں۔ ہمارا یقین جو ہے وہ ظاہر پر ہے اور ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، باطن پر ہمارا یقین نہیں ہے، نہ علم ہے نہ یقین ہے، اور نہ ہم علم معلوم کرنا چاہتے ہیں نہ یقین کرنا چاہتے ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیا کے بارے میں جانتے ہیں، دنیا کا علم رکھتے ہیں، آخرت سے یہ غافل ہیں اور غافل رہنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے بارے میں آیت ہے۔ ہمیں دنیا کے بارے میں علم ہے، یہ 5,000 روپے ہیں، یہ 5 لاکھ روپے ہیں، یہ 5 کروڑ روپے ہیں، یہ 5 ارب روپے ہیں، یہ ہمارا یقین ہے۔ پیسے دیکھ کر ہمیں یقین آتا ہے کہ ہاں اتنی دولت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے، حرام ہو یا حلال ہو، لیکن اس کا مقصود ظاہر ہے۔ یہ بات بھی نقطہ ذرا نوٹ کر لیں، اگر آپ حلال طریقے سے دنیا کما رہے ہیں، لیکن اگر آپ کا رخ جو ہے ظاہر کی طرف ہے اور آپ کا مدعا ظاہر ہے، تو آپ
کا ٹھکانہ اللہ کی ردی کی ٹوکری ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں اصل تو نیت ہے، نیت آپ کی خراب ہو گئی تو جو چاہے آپ کر لیں، اچھا کریں یا برا کریں، آپ کا نتیجہ دیکھیں۔ اس میں آسان بات ہے، میں اتنی مشکل بات آپ کو نہیں کہہ رہا۔ اگر آپ نے ظاہر کو اختیار کر لیا، ظاہر کی نیت بنا لی، اللہ کی یاد کو بھلا دیا، تو پھر آپ جو مرضی آئے کریں، لاکھ کلمے پڑھیں، نمازیں پڑھیں، روزے، لیکن آپ کی چونکہ نیت خراب ہو گئی، آپ دنیا کے راستے پر چلنے لگے، اب آپ کا حال برا ہوگا آخرت میں۔ یہ بات میری چھوٹی سی نوٹ کر لیں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ نے زندگی گزارنے کی نیت دنیا کو کر لیا، اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا، حتیٰ انسوکم ذکری، ابھی آئے گا تو اس کے بارے میں وہیں پہ بات کریں گے۔ تو اچھا، میں ایمان باللہ کی بات، ایمان کی بات کر رہا تھا۔ یقین کس پہ؟ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ یقین آپ اپنے اوپر یقین کر لیں کہ میں ظاہر نہیں بلکہ میں باطن ہوں، اس کے اندر ہوں۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، انسان کے اندر دیکھیں دو روحیں ہیں، ایک حیوانی ہے اور ایک ربانی ہے۔ ایک حیوانی روح ہے جو کہ وہ اس قطرے میں بھی موجود ہوتی ہے پانی کے، جو پیدائش کا سبب بنتے ہیں، لیکن جب بچہ بن جاتا ہے 4 ماہ، نطفہ، علقہ، مضغہ، تو جب بچہ 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو حدیث حضور فرماتے ہیں کہ 4 مہینے بعد جو ہے وہ روح جو ہے عالم بالا سے فرشتہ لا کے اس میں ڈال دیتا ہے، پھونک دیتا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، نقطۂ نورے کے نام او خودیست، زیر خاک ماں شرار زندگیست۔ وہ تو نور کا ایک نقطہ ہے، اقبال کہتا ہے، جس کو میں خود ہی کا نام دیتا ہوں۔ نقطۂ نورے کے نام او خودیست، زیر خاک ماں شرار زندگیست۔ میرے بندن کے اندر ایک شرارہ ہے زندگی کا، اور ہم میں گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کے ملک کر دے سجود۔ اے انسان، اگر تم میں وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ آب اور مٹی اور ملائکہ سب کے سب تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ گر نبود ذات حق اندر وجود، سبحان اللہ بھئی۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو یہ تم تو مسجود ملائکہ ہو۔ خیر، میں آپ کو یہ ایمان باللہ کی بات کر رہا تھا۔ ایمان کا مطلب یقین۔ دیکھیں، اللہ کے وجود پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، سب لوگ مانتے ہیں۔ تو ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے وجود کے قائل ہیں یا آپ کو یقین ہے کہ اللہ ہے۔ ایسا ایمان تو کافروں کا بھی ہے، مشرکوں کا بھی ہے، ہندوؤں کا بھی ہے۔ لیکن ایمان کا مطلب تو آپ پھر قرآن سے سیکھیں گے۔ جہاں پر ایمان کا تذکرہ آتا ہے تو ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین۔ کس بات پر؟ پہلے اپنی حقیقت پر، اپنے آپ کو پہچانے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا، جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا۔ اپنے اوپر یقین۔ اب اگر آپ کا اپنے اوپر یقین نہیں ہے تو پھر آپ ظاہر کے لیے زندگی گزاریں گے۔ جس کا اپنی حقیقت پر ایمان نہیں ہے، اور یہ دیکھیں میں آپ کو ایک ٹیسٹ بھی دے رہا ہوں، لیبارٹری ٹیسٹ جو اکثر میں آپ کو دیتا ہوں، کہ اگر آپ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور ظاہر ہی آپ کا مدعا ہے تو آپ کو اپنی حقیقت پر یقین نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی حقیقت پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہمارا آج مسلمان کا مدعا ظاہر ہے،
ہم ظاہر پر یقین رکھتے ہیں، ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے اور ہم نے اپنے مولا کو بھلا دیا ہے، اپنے اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے۔ پہلی معرفت آپ کو معرفت ذات، اپنی پہچان ہونی چاہیے اور اس پر یقین ہونا چاہیے، تبھی تو آپ اپنے روح کے لیے زندگی گزاریں گے۔ دیکھیں، انسان دنیا میں آیا ہے روح کی ترقی کے لیے۔ ہماری منزل اللہ ہے، ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا ہے، لیکن چونکہ ہمیں یہ ساری باتیں معلوم نہیں ہیں، نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا۔ اب ہم ساری توقع ہماری ظاہر سے ہے اور ظاہر ہی ہمارا مدعا بن گیا ہے زندگی گزارنے کا۔ اب ہماری زندگی اور موت دنیا کے لیے۔ آپ دیکھ لیں، خود اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے بچوں کو بھی آپ دنیا کے راستے پر ڈالتے ہیں، خود بھی آپ دنیا کے راستے پر ہیں، اور آپ کے سوچ و سمجھ پر دنیا حاوی ہے، غالب ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی پریشانی کی بات ہے، اور ہم تو ظاہر کے لیے جی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے لیے جیو، میرے راستے پر چلو، مجھے منزل بنا لو۔ تو وہ چیز، وہ یقین تو ہمیں نہیں ہے۔ دیکھیں، کلیئر بات ہے، ہمیں نہ اپنی حقیقت پر ایمان ہے، نہ اپنے مقصود پر ایمان ہے۔ ہمارا مقصود اللہ، محبوب اللہ، مطلوب اللہ، لیکن اس وقت ہمارا مقصود دنیا، محبوب دنیا اور ما فیہا، جو کچھ اس میں ہے، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا کاروبار، یہ میری دولت اور یہ میرے ایسٹس۔ ایک دھوکہ ہے ظاہر کا، تو اب اس میں تو میں اب کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کو۔ اب اگر آپ اس دھوکے کا شکار رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، تھوڑی سی دنیا ہے، گزر جائے گی، آپ لے جا کے تو کچھ بھی نہیں، یہاں سے تو کچھ بھی نہیں لے جا سکتے، جائیں گے تو خالی ہاتھ جائیں گے، لیکن پھر دوزخ میں جلنا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور پھر آپ وہاں مطالبہ کریں گے کہ اے ہمارے رب ارجعنا، ہمیں واپس کر دے، فیما ترکت کلا، وہ ابھی ہم نے مضمون پڑھا تھا نا، ربنا اخرجنا منہا، آیت نمبر 107 میں، ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، یہ 109 نمبر پڑھ رہے ہیں ہم، 107 نمبر، ربنا اخرجنا منہا۔ پھر ہم رب سے درخواست کریں گے، اے اللہ تعالیٰ اب ایک مرتبہ ہمیں یہاں سے نکال دیں، واپس بھجوا دیں۔ لیکن پھر کیا جواب آئے گا؟ اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اس میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ بہت ہی یعنی ایک بری کیفیت ہے۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے، انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا، آمنا کی میں بات کر رہا ہوں، مختصر طور پہ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارا اس وقت جو یقین ہے وہ ظاہر پر ہے، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی ظاہر کے لیے وقف ہے، ہماری تمام دوڑ دھوپ، تمام کوششیں ظاہر کے لیے۔ اب سوال نہیں ہوتا کہ ہماری بخشش ہو جائے۔ دیکھیں، ایمان کے بعد بخشش اور رحم کی دعا مانگی جاتی ہے، اور دعا مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ جو ایمان لے آئے گا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش بھی کرے گا اور رحم بھی کرے گا، یہ قانون الہی ہے۔ رحمت کے مستحق، بخشش کے مستحق صرف ایمان والے لوگ ہیں، جن کا یقین ہو اپنی حقیقت پر، اپنے اللہ پر، کہ میری منزل، میرا مقصود، میرا محبوب اور میرا مطلوب تو اللہ ہے، اور میں نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ یہ یقین ہمیں تو یہ یقین حاصل نہیں ہے، نہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا، اور یہ بھی میرا یقین ہے کہ کوئی میری بات سننے کے لیے تیار تو نہیں ہے، صرف بتانا میرا فرض ہے، باقی تو آپ کی اپنی مرضی ہے۔
ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، ظاہر سے رخ موڑ کے ہم اپنا رخ اللہ کی طرف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا اللہ پر یقین ہی نہیں ہے۔ تو تھوڑے سے بندے جو ہیں، یہ آیت جو ہے آج کے 2021 کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ میرے تھوڑے سے بندے اس وقت ایسے ہیں جو کہتے ہیں یقولون ربنا، یعنی یقولون، ان کا یہ یقین ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہی ہماری منزل ہے، اب ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے آج کے سبق میں آپ کو یہ بتایا کہ دیکھیں، غلطی کا شکار نہ ہو، دنیا کو مدعا بنا کے اللہ کی رحمت اور اللہ کی بخشش کے خواب نہ دیکھا کریں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ جو مخلص ہیں میرے بارے میں، ان کے لیے میری رحمت ہے۔ محسنین، مخلصین، نیکوکار، ہم تو مخلص تو ہیں لیکن دنیا کے بارے میں ہے، ہمارا اخلاص دنیا کے بارے میں ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہم تجھ پر یقین رکھتے ہیں۔ تو بہرحال آج کا جو سبق ہے تھوڑا بہت ہی بنیادی ہے، یا تو دیکھیں ہمارا یقین ہے یا نہیں ہے، اور یہ بات میں نے تو آپ کو کہہ دی کہ ہمارا یقین تو ہے لیکن وہ ظاہر پر ہے، ہمارا یقین ہے ظاہر پر، کیونکہ اس وقت ہمارا مدعا جو ہے ظاہر ہے۔ آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندگی گزار رہا ہے، اللہ، یوم آخرت، قبر، حشر، جنت، دوزخ، یہ اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کو دیکھیں گے دیکھا جائے گا، یہاں دے دو وہاں لے لینا۔ تو آپ دیکھ لیں، یہ تو یعنی سوچ و فکر کی دعوت ہے۔ آپ ان اللہ کے بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو یقین کرنا پڑے گا اپنے اوپر، اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، اپنے اللہ پر۔ اللہ کو منزل بنا کے، اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق اگر آپ نے زندگی گزارنا شروع کر دی، مقامی طور پر ایک رہنما ایک سچے شخص کی صحبت اختیار کر لی، تو پھر آپ کامیاب ہوں گے۔ آپ کے لیے ناکامی نہیں ہے، آپ کے لیے کامیابی ہے، آپ کے لیے جنت ہے، آپ کے لیے بخشش ہے، آپ کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم